میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و بیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں. حالانکہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا. دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں، جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت. لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت. کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف. اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے. ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا، کہیں کھو گیا. کھو جانے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گیا. بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں. ایک شادی کر لی ہے، 2-4 بچے ہو گئے نے، کتے نوکری لگ گئی، ایک گھر بنا لیا، بس پورا ہو گیا. اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں. میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا کہ یا اللہ امت مینوں دے دے. ہم ہی وہ ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ. جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی. جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، یا اللہ امت مجھے دے دے. جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی. پھر آگے پڑھتے ہیں، پھر دعا کر یا اللہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی. پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ، یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی. بس ٹھیک، یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں. اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے. اب جو کو 2-4 باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پیسے دینے نہ آئے، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں. ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. لیکن امت کا حال تو دیکھو یار. میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ، یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے. امت کو اپنی اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت. اور کرنا یہ ہے کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں. دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے. صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے. داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا. ہم داتا صاحب کی دیگ، ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی. کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی اگر ہم تو بس غلاف پہ. اولا جی غلاف کے لیے بھی سن لو. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی. لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا. آپ تو فرمایا جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی. یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے، اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں. ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھول اور دیگ سے آگے نہیں گئے. بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر. ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے. ہماری جانیں بلا ہم اسی بات پہ خوش ہیں. گئے تھے مکھانے بانٹا ہے، چول بانٹا ہے، غلاف چاڑھا ہے، ڈھول لے کے گئے سا. وہ بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز. آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی. میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا، وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں. آج
بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے. حضرت سجدے آپ کرتے ہو، جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو، جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو، جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں. حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ. حضرت سائیڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو. حضرت لیکن ہم نے حضرت مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں. حالانکہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی. وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے. حضرت ہے کو تہجد والا بیٹھا؟ وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. ہمیں قرآن کھولے ایک ایک سال ہو گیا. رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں. یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے. یہ تو تہجد والے تھے. یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے. یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے. یہ تو نرم دل لوگ تھے. یہ تو محبتوں والے لوگ تھے. ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت، سوائے غلاف، مکھانے، ٹول اور چول. کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے؟ کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت؟ کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا. یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت. اب دیکھو نا، میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت. ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھو. حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا؟ میں چلو حضرت جی، اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی. میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. ایک غوث اعظم رضی اللہ، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ. ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے، وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے. کون سا سلسلہ بھی پتا؟ چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے ملن گئی نا جا کے کسی نہ. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے برا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ. جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے اب سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بیٹا ان کو غلاف سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے مکھانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے. یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ. جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے وہ، جو انہوں نے تعلیم دی امت نے وہ، جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا. ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا. اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات نے دیکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 نکل گیا. 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں. سال میں امت کو صرف 1 ماہ 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں. تسی رہے جڑے اسی بھی رونے والے ہو جاندے ہیں. ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تے تالامون ہوئے. ان کی تو چھوڑے نہ کاڈا ہے حال ہوتا ہے. اسی پہ لبدے پھرنے ہیں. اور جتن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہیں کہ جانے ہیں حضرت آج تھکا ہی چڑھیا جی. لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ایک رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی. 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں. حضرت بلال اذان فجر رو کے عرض کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں. تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھا رہے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو،
یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحبوب میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ کو سرکس آئے، کو پنگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا؟ اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا. بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا، ذرا تم ادھر سے خوش کر دو. جب یاد رکھیں، جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لینا، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے. ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے، لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے. کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی.